بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر اسماء الحسنی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک اسم کا ذکر کرتے ہیں اور اسم مبارک سے اذکار اور وظائف کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسم مبارک کا معنی، مفہوم بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ آج جو اسم مبارک آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یا غفار، اے معاف کرنے والے، اے مغفرت فرمانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غفار کا مطلب ڈھانپنا بھی ہے، غفار کا مطلب چھپانا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ ہمارے گناہوں پر، ہماری کوتاہیوں پر، ہماری لغزشوں پر، ہماری بے ادبیوں پر وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو اور ہم اس رب سے استغفار کریں، رب سے معافی چاہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے مقرب نبی ہیں، آپ تو محبوب الہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہمارے لیے ڈھارس ہے، ہم گناہگاروں کے لیے امید کی کرن ہے کہ ہمارا رب غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کو معاف کریں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، مفہوم عرض کروں گا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی طلب کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں تو اللہ کو ضرور معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہم گناہگاروں کے لیے کیسی امید کی کرن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسم جو ہے جمالی اسم ہے، اس کے اعداد 1281 ہیں۔
اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اسے چاہیے کہ روزانہ 1281 مرتبہ یا غفارو پڑھتا رہے، اور ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ یا غفارو پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی تمام لغزشیں، وہ گناہ جنہیں وہ جانتا ہے، وہ گناہ جنہیں وہ نہیں جانتا، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کو غفار پکارنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، دوبارہ گناہ نہ کرنے کی نیت بھی کرنی ہوگی اور مصمم ارادہ کرنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمائے گا۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ گناہ جس کو حقیر سمجھ کر کیا جائے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ارے نافرمانی تو اس غفار کی ہے، اس قہار کی ہے، وہ رب جو ہمارا مالک ہے۔ جب ہم اتنی جسارت کر سکتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہم نافرمانی کریں، اس کے حکم عدولی کریں، جب یہ جسارت کر سکتے ہیں تو توبہ میں کیسی شرمندگی۔ بعض لوگ توبہ کرنے میں بہت شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے نہیں، وہ مالک ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ مالک معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کی نافرمانی اگر کرتے رہے اور ایک مرتبہ ہم نے رب کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کی تو وہ رب غفار ہے، سب معاف فرما دیتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دو فریقوں میں راضی نامہ نہ ہو رہا ہو تو فریقین میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے یا ثالث کر سکتا ہے، مطلب دو دوست ہیں، ان میں آپس میں ناراضگی ہو گئی، یا میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی، یا کوئی بھی رشتہ ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو فریق کہیں گے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا ثالث، یا ان دونوں کا تیسرا کوئی جو ان دونوں کو دیکھتا ہو کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں یا ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو پہلے تو ظاہری طور پر کوشش کرے کہ آپس میں مل جائیں، اگر کوئی صورت نہ بنتی ہو تو اس اسم کو پڑھ لیں 11 دن تک، مغرب کی نماز کے بعد 5124 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں، تو اللہ کے حکم سے جو دو لوگ ناراض ہیں وہ 11 دن کے اندر اندر بالکل راضی بھی ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اگر کوئی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہو اور اس کا حل نہ نکلتا ہو اور فریق بظاہر آپ سے مضبوط ہو اور آپ حق پر ہیں، تو آپ اس وظیفہ کو کیجئے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل 11 دن میں آپ کا معاملہ ضرور حل ہو جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے گناہوں کی محبت دور ہو جائے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہ اس کے لیے کرنا ناممکن جیسا ہو جائے، کہ گناہ کی توفیق نہ ملنا یہ اللہ کی
رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر جس کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے دور کر دے اور وہ نیک آدمی بن جائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ ادا کرنے کے بعد 3125 مرتبہ یا غفارو پڑھے، تو اللہ کے حکم سے 41 دن ایسا کرنے سے اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اور گناہوں سے وہ بہت دور ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے وہ ایک نیک پرہیزگار آدمی بن جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے دیگر فوائد بھی بہت سارے حاصل ہوں گے۔ اس کو رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ اور بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تنگ دستی سے تنگ آ گیا ہو، اس کی روزی کے ذرائع محدود ہوں یا حصول مال میں اسے رکاوٹ پیش آتی ہے یا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل چونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص پریشان ہے، مالی معاملات میں بہت ہی پریشان ہے اور فکر معاش بد بلا۔ تو اس بری بلا سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پچھلی رات یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر 20 رکعت اس طرح سے پڑھے 2 کر کے، اور اس کے بعد فقط 100 مرتبہ یا غفارو پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت میں 20 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص کے بعد فقط 100 مرتبہ یا غفارو پڑھے۔ ہر رکعت میں اس طرح سے کر لے، کل 2000 مرتبہ روزانہ پڑھے 21 دن تک۔ اللہ کے حکم سے غیب سے ایسا انتظام ہوگا کہ وہ حیران رہ جائے گا، ایسی غیبی مدد آئے گی۔ کئی لوگوں کو اس طرح سے بتایا، اللہ اکبر، ایسی غیبی مدد کہ حیران رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد جو ہوتی ہے نا، یہ وہی بات کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو ضرور آپ 21 دن کر کے دیکھیں، ایسے آثار پیدا ہوں گے، ایسے آثار پیدا ہوں گے کہ سبحان اللہ، دل کرے گا کہ سجدے میں سر رکھ کر اس رحمان، اس کریم، اس غفار کی بارگاہ میں سجدے میں رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں، مولا تیری کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایسا غیب سے انتظام ہوگا۔ تو یا غفارو اگر آپ ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں تو اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ، آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کا دل آپ کے قابو میں رہے، آپ جہاں جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزتوں سے نوازے گا، آپ کا وجود گناہوں سے دور رہے گا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، ذکر کرنے والا قلب عطا فرمائے اور ذکر و فکر میں گم رہنے والا انسان بنائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔